کے منکر ہیں، یہ سب چیزوں کے منکر ہیں، بے عینی وہی بریلویوں والا پراپاگنڈا۔ لیکن اشتہار کا نام آپ نے دیکھا ہے؟ اشتہار کیا ہے؟ تحفظ حیات الانبیاء، تحفظ حیات الانبیاء برزخیہ اخرویہ۔ میں کہتا ہوں اگر تو حیات مانتا ہے تو ہمارے ساتھ اتفاق کر لے، اسی عبارت پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ اب کہتے کیا ہیں؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے خود ان سے سنا کیسٹ کے اندر، فرماتے ہیں میں بلند پہ تقریر کرنے کے لیے گیا، بلند شہر ہے خوشام میں، تو وہاں پر میں نے مسئلہ بیان کیا لا الہ الا اللہ۔ پھر شیخ کا انداز تھا تو اپنے انداز میں شیخ شروع ہوئے، لا الہ الا اللہ، پکاریں سننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ شیخ نے شروع کیا، آگے سے ایک بریلوی اٹھا، کہتا ہے اگے ہی پڑھنا محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، تو اس نے نعرہ لگا کر کہا دیکھے ہی پنڈیوں آیا ہے محمد الرسول اللہ نائی مندہ آج منایا ہم کہ نہیں، پنڈیوں آیا ہے نائی مندہ آج منایا ہے کہ نہیں۔ اب میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اس نے جب اشتہار دیکھا تو اب سمجھ چکے تھے کہ ہمارا سارا پراپاگنڈا جو ہم جاہلوں کو خوش کرتے ہیں، وہ جی یہ حیات النبی کو نہیں مانتے، یہ حیات انبیاء کو نہیں مانتے۔ جب یہ بات دیکھیں گے وہ تو سمجھیں گے کہ حضرت صاحب تو جھوٹ بولتے ہیں سٹیج پر، اور کذب بیانی کرتے ہیں، دجل کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں سٹیج رسول پر۔ اب مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، مولوی صاحب ویکھیا نے ساڈے کولوں ممات نہیں منا سکے، اساں یاد منائیے کہ نہیں، صدقے ہو صدقے۔ ابتدا سے میں نے بتایا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اختلاف کیا ہے؟ عذاب و ثواب قبر پہ اختلاف نہیں۔ توجہ سے سننا، تو عذاب و ثواب قبر کے منکر کو بدعتی کہتا ہے، میں عذاب و ثواب قبر کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو حیات کے منکر کو بدعتی کہتا ہے، میں حیات الانبیاء حیات شہداء کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو کہتا ہے بدعتی ہے اور میرے نزدیک وہ، لیکن حیات مانیں گے وہ جو رب کا قرآن کہے گا اور میرے محبوب کا فرمان کہے گا۔ تیرا یہ کذاب مولوی جو قیاس کرے گا، جس کو استنجے کا پتہ بھی نہیں اور یہ مجتہد بن کر قیاس کرتا ہے، ہم اس قیاس کو قطعاً نہیں مانتے۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقل کو اپنے جہاں کر مرضی آئے کر، ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے محبوب پہ اعتماد کر کے یؤمنون بالغیب کی کسوٹیوں پر پورا اتر کے کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ اب باتیں جو چلاتے ہیں ان کی مختلف لائنیں ہیں۔ میں نے کتنی وضاحت کر دی تھی جس میں مثالی کے بارے میں سب کے حوالے دیے۔ تو پہلے کہتے کہ جس میں مثالی کا جو قائل ہے وہ مرزئی ہے، وہ یہودی ہے۔ پہلے ان کی کیسے سنو، سیڑھیاں سنو، سب کے اندر ہے یہ یہودیوں کا، اور یہ گستاخی ہے۔ تے جڑے پہلے بٹنا چڑھا نا آواز حق اور آئے حوالے تے پتہ لگا جو مولانا سرفراز صاحب بھی کہل ہیں، زید الحسینی بھی کہل، اور اپنے بھی سارے کہل۔ اور میں نے پوچھا تھا کہ جسد مثالی ماننے والا مرزئی ہے، یہودی اور رافضی نور بخشی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر نصرت العلوم والے تو سارے ایران چلے جائیں۔ اگر آپ کی بات ہے تو میں نے یہ پوچھا، سی ڈی موجود ہے۔ اب وہ مولوی صاحب جو آ رہا تھا، میں نے تھوڑی سی اس کی تقریر سنی ہے، وہ کہتا تھا کہ او جی جڑے مولانا سرفراز صاحب جس مثالی مندن او ہو رہے تے جڑے اشاعت والے مندن اے ہو رہے۔ پتہ لگا کچھ منیا تو ہے نا، ہوں ہور دی گل رہ گئی۔ پہلے تھا جسم مثالی منن والا گستاخ، جسم مثالی منن والا رافضی نور بخشی فلاں فلاں، یہ مولوی صاحب اتنا زور لگاتے کہ ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا تھا، ایسا زور لگاتے تھے۔ اب جب دماغ ٹھکانے پہ آیا نا
پتا چلا اب تو اپنے گھر بھی کوئی محفوظ نہیں رہا، ہمارے بزرگ بھی رافضی بن رہے ہیں اور اپنا ابا بھی، بزرگوں کا ان کو کوئی فکر نہیں، علماء دیوبند کا کوئی فکر نہیں، لیکن ابا صاحب بھی رافضی بن رہے ہیں، دادا جان بھی رافضی بن رہے ہیں۔ اب پینترا بدل گیا، اب کہتے ہیں نہیں جی جسم مثالی تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ تو بچوں میں بھی آکتا ہوں اسے اور دی ذرا وضاحت کر، اور کیا ہے؟ وہ اور ہے یہ۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم جو جسم مثالی مانتے ہیں، شکر ہے وہ منے ہیں، نہیں تو سارا ٹبر رافضی پہ بن دے ہے، شکر ہے مان لے۔ کہتا ہے کہ جو ہم نے مانا ہے وہ ہے کہ روح متشکل ہوتی ہے، روح تشکل اختیار کرتی ہے جسم مثالی کا۔ میں نے کہا کاش اتمام البرہان دیکھتا تو وہاں مولانا سرفراز صاحب نے تو لکھا ہے کہ جسم مثالی نہ وہ روح ہے نہ جسم ہے، یہ روح جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، وہاں پر لکھا ہے، اور جتنے حوالے دیے سب لکھے۔ تو اب یہ تعبیل بھی گئی۔ دوسری بات انہوں نے بار بار چھیڑتے ہیں ہر جگہ پہ، اور یہ قوم ایسی ہے ان کو 1000 دفعہ اگر وضاحت کر کے جواب دے دیا جائے، انہاں مرغے دی 21 ٹنگ رپی ہوئی ہے، 21 ٹنگ۔ وہ بادشاہ اعلان کیتا ایسی، اور سریکی بھی جان دے ہو، بادشاہ اعلان کیتا ایسی کہ میرے پتر نو مولوی بناونا ہے تے صرف ایک رات، زیادہ وقفہ نہیں، ایک رات میں، اور اگر مولوی نہ بنایا تمام علماء کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ ایک مولوی بھی سمجھدار ایسی، اس آقا پتر نو میرے نال بھیج، انشاءاللہ ایک رات مولوی ہو سی، بھیج دیتا۔ راتی اس بادشاہ دے پتر نو آقا بچو ایک ہی گل یاد کر لے، کل جتھے محفل مناظرہ مذاکرہ ہو سی، علماء بات کر سن تے تو کھڑا ہو کے آخر تے آکھ دے میں جی میرا تو اس سے اتفاق نہیں ہے، میرا تو اس سے اتفاق، بس آرام نال سہ جا، اے پورا مولوی بن گیا۔ صبح جب محفل مناظرہ شروع ہوئی، علماء بات کرتے کرتے ان کا پسینہ نکل جاتا، اور یہ آخر پہ کرسی پہ بیٹھا وہ کہتے جی میں تو یہ نہیں مانتا، میرا تو اس سے اتفاق نہیں۔ بادشاہ نے سمجھا بھئی واقعی بڑا مولوی بن گیا ہے، تو کوئی آدمی سمجھدار تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے تو اس نے بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیرا باپ ہے؟ کہتا ہے اس کو میں تو نہیں مانتا۔ تو تب جا کے پتہ چلا اب جو جسم مثالی کے جھگڑے تھے، آپ کو مبارک ہو، یہی فتح عظیم ہے نا، فتح عظیم کا یہ بھی حصہ ہے۔ آج تک انہوں نے ہر جگہ پہ شور مچایا، جسم مثالی ماننا گستاخی ہے، بے ادبی ہے، یہ نئی نبوت کا دروازہ کھولنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب پتا چلا کہ ہمارے اس فتویٰ سے تو ابا جی بھی نہیں بچے، دادا جی بھی، نانا جی بھی، اور پتہ نہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے، تو فوراً کہتے ہیں نہیں جی جسم مثالی تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ اور یہ تو پتہ چلے نا سامنے وہ اور کیا ہے اور یہ اور کیا ہے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ اشاعتی اس قبر نو قبر نہیں مندے، توجہ ہے، اشاعتی اس قبر نو قبر، میرا خیال ہے آج تھوڑا کوئی جوش نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر،